الذین یقاتلون بأنہم ظلموا، اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ قتال کیا گیا۔ کس چیز کی اجازت دی گئی؟ یعنی قتال ہی کی اجازت دی گئی، بأنہم ظلموا، اس سبب سے کہ ان پہ ظلم کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ یدافع عن الذین آمنوا، جو ایمان والے لوگ ہیں ان کی مدد کرے گا۔ تو مدد کی صورت کیا ہوگی؟ اب اس کا بیان ہے۔ وہ صورت یہ ہوگی کہ جب مشرکین تم سے قتال کریں تو تم بھی جواب میں قتال کر سکتے ہو۔ شروع میں مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی قتال کرنے کی۔ مکہ میں آپ کو پتہ ہے قرآن بار بار کہتا تھا کہ فاصبروا، صبر کرو، وما صبرک الا باللہ، اللہ سے مدد مانگو صبر کی، اور برائی کا جواب وجزاء ادفع باللتی ہی احسن، جب کوئی تم سے برا سلوک کرے تم جواب میں اچھا سلوک کرو۔ تو یہ احکام تھے۔ اس کے بعد اللہ نے اجازت دی کہ یہ اگر تم سے لڑتے ہیں تو تم بھی اب لڑو، اور پھر تیسرے نمبر پہ اللہ کا حکم آیا کہ یہ نہیں بھی لڑیں تو تم اب ان سے لڑو، یعنی تم اب جو ہے وہ دنیا میں دین کو غالب کرنے کے لیے جہاد کرو، قتال کرو۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں تدریجن، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ اسلامی حکام آئے ہیں۔ یہاں ایک اشکال ہوگا کہ اس سے پہلے کی جو آیات تھیں ان میں تو صلح حدیبیہ کا تذکرہ چل رہا تھا کہ عمرہ کرنے سے روک دیا گیا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی عظمت کو بیان کیا، حج کے حکام بیان کیے کہ یہ جو بقعہ مبارک ہے جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے یہ کیسی چیز ہے، کیا اس کے حکام ہیں، کیا فضیلت ہے۔ تو جبکہ لڑائی کی اجازت تو بدر میں مل چکی تھی، یہ تو حدیبیہ سے پہلے ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیتیں پہلے نازل ہوئی ہیں، جو اب آیتیں میں پڑھ رہا ہوں نا جہاد کی اجازت والی، اور حدیبیہ والی آیتیں بعد میں نازل ہوئی ہیں۔ تو ایسا ہوا ہے قرآن میں کہ جو آیتیں بعد میں نازل ہوئیں ان کو پہلے لکھا گیا، جو پہلے نازل ہوئی ان کو بعد میں لکھا گیا۔ وجہ اس کی ہے کہ قرآن کو جو کتابی شکل میں جب لکھا گیا ہے، یعنی سورت کی جو آیتوں کی ترتیب دی گئی ہے وہ الگ ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ اس میں بلاغت، جب ریٹن فارم میں ہم کسی چیز کو لے کر آتے ہیں اور قیامت تک کے لیے جب اس کو جس ترتیب سے پڑھا جائے گا تو وہ پڑھنے کے لحاظ سے اللہ کا علم چونکہ کامل ہے، تو اللہ کے علم میں تقاضا کیا کہ پڑھنے کے لحاظ سے ترتیب الگ ہو اور نزول کے لحاظ سے ترتیب الگ ہو۔ اب پڑھنے کے لحاظ سے ترتیب ایسی کیوں رکھی گئی کہ جو جہاد کی آیتیں پہلے نازل ہوئی تھیں ان کو اللہ نے بعد میں لکھا سورہ حج میں، اور حدیبیہ والی آیتیں، حدیبیہ والا واقعہ بعد میں ہوا اور ان آیتوں کو پہلے۔ تو اس میں علماء نے حکمت یہ بیان کی ہے کہ حدیبیہ کا جو واقعہ ہے اس میں اللہ نے وعدہ کیا نا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، تو مدد کی یہ صورت بیان کی کہ تمہیں جہاد کی اجازت دی گئی ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے پچھلے والے واقعے سے اس کی مناسبت ہو گئی کہ جب اللہ تمہارا دفاع کرے گا نا تو سب کچھ اللہ خود نہیں کرے گا، تم سے کروائے گا، تمہیں لڑنا پڑے گا، تمہیں جوابی کارروائی کرنی پڑے گی۔ تو یہ تاکہ یہ ایک سیاق کے ساتھ، ایک نظم کے ساتھ اس قصے کا واقعہ، اس صلح حدیبیہ اور جہاد کی آیتوں کو آپس میں ربط پیدا ہو جائے۔ باقی نازل ہونے میں جو حکمت تھی وہ یہی حکمت تھی کہ پہلے نازل کی جائیں وہ آیتیں جن میں جہاد کی اجازت دی جا رہی ہے، تاکہ ان آیتوں کی بیس پہ صحابہ کرام لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شروع میں صبر کا حکم کیوں تھا، بعد میں دفاعی جہاد کی اجازت دی گئی، پھر اقدامی جہاد کی؟ تو دفاع اور اقدام میں فرق یہ ہوتا ہے، دفاع کہتے ہیں کہ دشمن آپ پہ حملہ کرے تو آپ کو دفاع کرنے کی اجازت، اور اقدام کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ خود بڑھ چڑھ کے دشمن پہ حملے کریں آپ۔ تو یہ اس لیے کہ اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے۔ مکہ میں مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں تھی، اور اگر اس وقت لڑنے کی اجازت ہوتی تو لڑائی میں فائدے کے بجائے نقصان تھا، مشرکین غالب آ جاتے۔ مدینہ میں جانے کے بعد مسلمانوں کے پاس ایک ریاست آ گئی، کچھ رہی صحیح، کچھ تھوڑی سی طاقت آ گئی ان کے پاس، تو بھی اللہ نے اقدام کرنے کی اجازت نہیں دی کہ خود بڑھ چڑھ کے حملے کرو، ابھی اتنی پاور میں نہیں ہو۔ ابھی صرف اتنا ہے کہ وہ حملہ کرتے ہیں تو تم نے بھی جواب میں تلوار چلانی ہے، تم نے ایسا نہیں کرنا کہ فرار اختیار کرنا ہے اور جوڑ کرنا ہے، نہ اینٹ کا جواب تم نے بھی پتھر سے دینے کی کوشش کرنا ہے۔ اور جب مضبوط ریاست قائم ہو گئی اور مسلمانوں کے پاس پاور آ گئی تو پھر قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، جو سورہ توبہ کی آیتیں تھی کہ تمہارے قریبی ممالک ہیں ان سے لڑو، ان پہ اب چڑھائی کرو تم۔ تو یہ اللہ نے اس لیے حکام دیے چونکہ اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے نا، تو جو بھی جیسا زمانہ ہوگا مسلمان اس زمانے کے لحاظ سے آیتیں وہاں منطبق کریں گے۔ جہاں ہم کمزور ہوں گے، جہاں ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے تھپڑ کا جواب اگر تھپڑ سے بھی دیا نا تو آگے سے 6 تھپڑ اور لگائے گا وہ، تو وہاں صبر۔ ایسے حالات بہت ساری جگہوں پہ دنیا میں ہیں کہ اگر وہاں مسلمان
جوابی کارروائی شروع کر دیں تو رہی صحیح طاقت بھی جائے گی ان کی، جو تھوڑا بہت رہ گیا نا وہ بھی. اور بعض علاقے ایسے ہیں وہاں ان کو دفاع نہیں کیا تو رہی صحیح طاقت ختم ہو جائے گی. تو ہر زمانے کے لحاظ سے قرآن نے آیتوں کو نازل کیا تاکہ یہ دیکھ لو کہ تم دیکھو کہ تمہاری وہ پوزیشن ہے جو مکہ میں نبی کی تھی تو صرف صبر، تمہاری وہ پوزیشن ہے جو مدینہ کے ابتدائی دنوں میں تھی تو جوابی کارروائی کی اجازت ہے، اور اگر وہ پوزیشن ہے جو خلافت میں ایک مسلمانوں کی مضبوط خلافت ہوتی ہے تو پھر اقدامی جہاد کی بھی اجازت ہے. اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو کچھ سر پھیرے قسم کے لوگ جو ہر جگہ بس لڑنے ہی کی بات کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے جہاد ہی کا انکار کر دیا، جو لڑائی کی جہاں ضرورت ہے وہاں بھی کہتے ہیں نہیں لڑو، وہ بھی غلط ہے. تو یہ دونوں افراط و تفرید کا شکار ہیں. اچھا، ہمارے یہاں بہت سے ایک طبقہ ایسا ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لڑنے کے لیے، نہ افرادی قوت ہے نہ طاقت ہے، تو آپ کیسے لڑو گے، کیوں لڑتے ہو، اس سے تو رہی صحیح طاقت بھی جائے گی. تو جواب میں کہتے ہیں کہ پھر کیا یوں ہی بیٹھے رہیں، پھر ہم کچھ بھی نہ کریں. یہ بہت غلط دلیل ہے. بھائی جو کر سکتے ہیں اسباب کی دنیا میں وہ کریں. آپ جب لڑنے کی پاور نہیں ہے تو یعنی اس کا یہ مطلب ہوا کہ ایک آدمی میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے اور وہ یہ سوچ کے لڑ رہا ہے کہ پھر میں کچھ بھی نہ کروں، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی. دنیا میں بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں مسلم ممالک، جہاں غیر مسلم ریاستیں ان میں بغاوت مسلمانوں نے شروع کی ہے، جس کا نقصان یہ ہونے لگا ہے کہ وہ مسلمان انتہائی مینورٹی میں انتہائی کمزور ہیں، وہ طاقتیں بڑی مضبوط ہیں، انہوں نے بہت طاقت کے ساتھ مسلمانوں کو ایسا کچلا ہے کہ ایک ظلم کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر دیا. جب وہاں کے مسلمانوں کو سمجھایا جاتا ہے بھائی تم معاہدہ کر کے آرام سے بیٹھو، مت لڑو، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم آرام سے بیٹھے رہیں، کیا ہم یہ شہداء کا خون جو ہے رائے گاں جانے دیں. تو نہ ہر جگہ جہاد ہوگا، نہ ہر جگہ صبر ہوگا. تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا کہ اسباب کی دنیا میں آپ میں لڑنے کی طاقت اور فتح اور نصرت کی امید ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو آپ آرام سے بیٹھیں. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآنی آیات سے یہی پتہ چلتا ہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، تو ابتدائی مرحلے میں جو اس جہاد کی اجازت ملی تو اس کے بارے میں آیات کہ اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو جن کے ساتھ قتال کیا گیا، اس سبب سے اجازت دی گئی ان کو قتال کی کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اب تمہیں لڑنے کی اجازت دی جا رہی ہے تو اللہ تم سے وعدہ بھی کر رہا ہے کہ اللہ ان کی مدد پر قادر ہے. اب دیکھیں یہ بھی آیتیں، بعض لوگ کہتے ہیں ہم جتنے بھی تھوڑے ہوں کچھ بھی نہ ہو پھر بھی ہم لڑیں گے، بغاوتوں پہ آتے ہیں اور لڑتے ہیں پھر تو، اور کہتے ہیں کہ اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے. تو اللہ نے ہر جگہ مدد کا وعدہ نہیں کیا ہے، وہاں مدد کا وعدہ کیا ہے جہاں آپ میں کسی نہ کسی درجے میں لڑنے کی طاقت ہو، کچھ طاقت کا کچھ نہ کچھ ریشو ہو. کتنا ریشو ہو اس کو سورہ توبہ میں سورہ انفال میں تفصیل سے ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں کہ آدھی اور ڈبل کی کم سے کم یہ ریشو ہو، یعنی ان کی پاور آپ سے ڈبل ہو اور آپ کی کم سے کم اس کی نسبت آدھی ہو، تو یہ کم از کم درجہ ہے لڑائی کی اجازت کے لیے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ ان کی مدد پر قادر ہے. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا. صحابہ کرام کو لڑائی پر ابھارا جا رہا ہے کہ تم پر ظلم کیا، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، بغیر حق، ناحق نکالا. إِلَّا أَن يَقُولُوا، صرف اس بات پہ کہ یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. ایک نظریاتی اختلاف ہے ان کا، آپ ان کے مذہب کو فالو نہ کرتے تو ان کو بھی اپنے مذہب پہ چلنے دیتے جو توحید پرست لوگ ہیں. آپ کہتے ٹھیک ہے جی لکم دینکم ولی دین، تو یوں کہہ دیتے، لیکن نہیں، ایسا ظلم کیا کہ ان کو ان کے گھروں کے چھوڑنے پر مجبور کیا. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ کیسا اللہ ہے جو اپنے بندوں کو تلوار اٹھانے کا حکم دے رہا ہے، اپنے بندوں کو لڑنے بھڑنے کی اجازت دے رہا ہے. اللہ تو امن والا ہے اور اسلام تو امن کا مذہب ہے. تو اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر ہم اپنے بندوں کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہ دیں تو مذہب مخالف لوگ تو بموں کا استعمال کر کے مذہب کا دنیا سے بالکل خاتمہ کر دیں، نیست و نابود کر دیں. یہ جو آج کل کے لبرل لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں ہم سب مذہب کو ٹھیک سمجھتے ہیں، کوئی بھی کسی کو فالو کرے اور سب کو آزادی ہے، یہ ان کے منہ پر ایک سمجھتے ہیں کہ زوردار تماچا ہے کہ یہ براڈ مائنڈڈ صرف دیکھنے کی حد تک ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں حقیقت میں کیا ہے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ لوگوں کو بعض کو بعض کے ذریعے دفع کرنے کی اجازت نہ دیتا، یعنی اللہ اگر یہ اجازت نہ دیتا نا پچھلی امتوں میں بھی اور آج بھی، کہ ہمیشہ سے اللہ نے پیغمبروں کو اجازت دی ہے کہ بھئی کوئی تم پہ تلوار چلائے گا تو تم بھی تلوار چلاؤ گے جواب میں.
خاص مواقع پر صبر کا جو حکم آیا تھا وہ خاص موقع کے لیے تھا کہ تلوار ہی نہیں ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں حکم ہوا کہ فرعون کے خلاف تلوار اٹھائیں، اس لیے کہ جو قوم اپنے بچوں کو قتل ہونے سے نہیں بچا سک رہی وہ حکومت کے خلاف تلوار کہاں سے اٹھائے گی. تو وہ ایک عارضے کی وجہ سے تھا، ورنہ اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ جو تم پہ اس طرح سے ظلم کر رہا ہے تم نے دفاع کرنا ہے. اللہ اگر دفاع کی اجازت نہ دیتا اور لوگوں کے ذریعے دفع نہ کرتا تو نتیجہ کیا نکلتا؟ لہدم الصوامع، جو صومعہ ہے راہبوں کی عبادت گاہیں ہیں وہ بھی تباہ کر دیے جاتی. یعنی دنیا میں کسی بھی شکل میں اللہ کا نام لینے والا کوئی بچتا ہی نہیں، چاہے وہ یہودی عیسائی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مسلم ہی کیوں نہ ہو. تو کسی بھی شکل میں خدا کا نام لینے والے لوگ محفوظ ہی نہ رہتے. لبرل لوگ، ملحد لوگ خدا کے نام اور اس کا تذکرہ دنیا سے مٹا دیتے. تو یہ تو اللہ نے مذہبی لوگوں کو لڑنے کی اجازت دی ہے جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی شکل میں خدا کا نام زندہ ہے، اور وہ جگہ زندہ ہے جہاں خدا کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے. لہدم الصوامع، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو عیسائیوں کے جو راہبوں کی عبادت گاہیں ہیں وہ بھی تباہ کر دی جاتی. وبیع، اور عیسائیوں کے جو چرچ ہیں جو عام عبادت گاہیں ہیں وہ بھی تباہ کر دی جاتی. وصلوات، اور یہودیوں کی عبادت گاہیں بھی تباہ کر دی جاتی. ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، اور وہ مسجدیں بھی تباہ کر دی جاتی ہیں جن میں اللہ کا بہت کثرت سے نام لیا جاتا ہے. اس میں مسجد کی فضیلت بھی بیان کر دی گئی ہے کہ ان تمام عبادت گاہوں میں خدا کا نام، اللہ کا نام اتنی کثرت سے نہیں لیا جاتا جتنا مسجدوں میں لیا جاتا ہے. تو 5 ٹائم اذانیں ہوتی ہیں، 5 ٹائم اللہ کو یاد کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی لوگ عبادت کرتے ہیں مسجد میں. تو یہ ساری وہ جگہیں جہاں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے سب ملیا میٹ کر دی جاتی. لیکن وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا. اللہ نے اپنے دین کی مدد کو اپنی مدد قرار دے دی ہے. یہ اللہ کو اپنے دین سے محبت اتنی ہے، تو جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی اس کی مدد کرے گا. کیا مطلب؟ جو اللہ کے نام کو زندہ رکھنے کی کوشش میں لڑے گا اللہ بھی اس کی مدد کرے گا. تو جیسے کہ اللہ نے کرتا رہا ہے، اللہ کتنی سیکولر قوتوں نے کتنی کوشش کی ہے مذہب کو دبانے کی، اللہ کے نام کو مٹانے کی، کتنے زور لگائے ہیں. رشیا کو دیکھ لینا، کیا کچھ ظلم نہیں کیا تھا اس نے. ایسے جو سیکولر قوتیں ہیں انہوں نے یہ کچھ کیا ہے کہ جنازہ نکالا گیا ہے باقاعدہ ایک فیک بنا کے کہ ہم نے اللہ کا جنازہ، معاذ اللہ خدا کا جنازہ نکال دیا. ہم کیا کچھ نہیں کیا، لیکن اللہ کہتے ہیں جو اللہ کی مدد کے لیے اٹھے گا اللہ بھی اٹھے گا اس کی مدد کے لیے، اور لوگ اٹھتے رہے. لہذا اللہ کا نام آج بھی باقی ہے. ان اللہ لقوی عزیز، کیونکہ اللہ طاقتور ہے اور